ابھی وہ بات کر رہے تھے نا کہ شاہ جی انہوں نے کہا انٹرنیٹ پر بھی شاہ جی کہتے ہیں کہ ممتاز حسین کو پھانسی دے دو. میں نے کہا شاہ جی نے کہنا ہوتا تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی, تیرے منہ کی کیا ضرورت ہے, ان کا منہ اللہ کے فضل سے اپنا بڑا کھلا ہے, تجھے اپنا منہ برتنے کی کیا ضرورت ہے. ایڈا منہ میرا, تیرے جتنے 18 منہ نکل دے میرے منہ چو, تو میں تیرے منہ چو گل کر رہی سی ہے, میرا منہ ہے تو تیرے ایڈے ایڈے چیسی جڑے منہ نے وہ تو 18 نکل دے میرے منہ چو, تو میں تیرے منہ چو گل کر رہی سی. میں نے رب منہ دیتا ہے, جب میں کر رہی ہوں تو میں آپ کردا. تو میں تو شروع دن تو یہ آکھیا سی, شروع دن تو کیا سی بلکہ پچھلے جلسے دی میری تقریر نہیں یاد تو وہ انٹرنیٹ تے بھی موجود ہے. میں تو دے باپ نو بھی کیا سی کہ نہ بے ایماناں نو ملی نہ جا کے انہاں کوئی فراڈ کر نہیں. میرے مشورے نہیں سنے تھے آپ نے کہ یہ گندا کریں گے, تمہیں گندا سیاست میں لائیں گے. پچھلی تقریر میری یاد کرو میں نے کیا کہا تھا. تو میں وضاحت بھی آپ سے ڈر کے نہیں کر رہا, یہ ویسے ہی میرا موقف ہے. انہوں نے جھوٹ بولا ہے, ورنہ میں اور مسلک کا بندہ ہوں. یہ پتہ چلے نا کہ بندے سمجھے ہمارے لیے وضاحت کرتے, میں کرتا بھی نہیں. میں کہتا اچھا ٹھیک ہے جو مرضی کرو, لیکن یہ ہماری اپنی بات ہے. اور میں گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو دہشت گردوں نے بنو کی جیل توڑی ہے اور وہاں سے 300 آدمی چھڑا کے لے گئے. اے سنی بیچارے انڈسپلنڈ ہو رہے ہیں ویسے ہی, تو دیکھو نا ہمارے بھی کنٹرول سے نکل جائیں گے. یہ کنٹرول میں کوئی ہے ابھی کیا انہوں نے تماشا کیا ہے یہاں. تو اگر یہ اس طرح کریں گے تو کل کو کوئی یہاں سے بھی جیل توڑے گا اور اس کو اٹھا کر لے جائے گا. ایسا ماحول نہ پیدا کرو, خود ہی فیصلہ درست کرو. ایسا ماحول نہ پیدا کرو کہ لوگ جیلیں توڑیں. مجھ سے کتنے لوگوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم انتہا پسندی پر آ جائیں گے. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں کرنا. تم تسلی رکھو. مرکزی جماعت اہل سنت کے خادم کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں, الحمدللہ تنظیم کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عاشق مصطفیٰ کو پھانسی نہیں دے سکتی. یہ بات میں دو ٹوک آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. گورنمنٹ پنڈی شہر ہے, ویسے ہی نچ مارو تو تعمیر رپورٹ ہو جاتا ہے. میں نے ذرا تیز نچ ماری, یہ بڑا خطرے والا. یہاں تو اتنی رپورٹ تیزی سے ہوتی ہے, نچ مار اسی وقت انہیں نچ کیوں ماری, یہ نچ نال دیوار ہل گئی. میں کہتا دیوار پیڈی کرو, نچ دا کی قصور ہے. ایڈیاں تسی گتے دیا دیوارہ بنا دیو پہ انجی یا لنڈڑی, دیوار پیڈی کرو. نچ نال دیوارہ ہل دیا رویاں لا. لیکن میں صحیح بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو وہ جو انٹرویو ہے وہ یہ سلمان کے کیس کے پہلے, بہت پہلے کی بات ہے. وہ ایک انگریز نے مجھ سے انٹرویو کیا تھا اور اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی عاشق ہے یا کوئی ممتاز حسین ہے. یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا اس وقت, قتل بھی نہیں ہوا تھا. یہ اس سے پہلے کا انٹرویو. اس کے اندر اس نے یہ پوچھا کہ اسلامی سزائیں نافذ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا. یعنی اسلام کے اندر سزائیں, چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹو, کوئی افطرا کرے بہتان باندھے تو اسی کوڑے مارو, شراب پیے تو اس کو اتنے کوڑے مارو, زنا کرے تو میت جلدہ کی سزا ہے, اور رجم اگر شادی شدہ کرے تو اس کو. یہ سزائیں کون دے گا؟ سوال اس کا یہ تھا کہ کیا بندہ کو چوری کرے, بازار میں جا رہا ہے, پتہ لگے اس نے جناب لیلا چوری کر لیا ساڑھا, اسے کہ ہاتھ کری ہونا کی کر رہی, اگر اللہ دا حکم فقط ہوا ہے دیا ہوا اوتھے ہی دھار کے مڈی کسائیے کو لے کے بڑھ سٹے. یہ میں جواب دے رہا تھا. میں نے کہا اس کا حکم ہے حکام کو کہ وہ اسلامی سزائیں جاری کریں. ٹھیک ہے, پہلے تحقیق کرتے ہیں, تحقیق کر کے اسے سزا جاری کرتے ہیں اور وہ مقررہ اصول کے مطابق وہ اس کو سزا دیتے ہیں. اس کا اس بات سے تعلق نہیں کہ اگر کسی کے سامنے کسی شخص نے معاذ اللہ قرآن پاک کو ٹھوکر لگا دی یا اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ کوئی بدی بول دی, یلحدون فی اسمائہم, کوئی ملاوٹ کر دی, برا نام بول دیا اللہ کا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کر دی, تو ایک مسلمان مشتعل ہو جائے گا, یہ بات سنے گا. دیکھو نا یہ انسانی ضمیر کی بات ہے, غیرت کی بات ہے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اپنی ماں بہن کے ساتھ, بیوی کے ساتھ کسی کو غیر حالت میں دیکھ لیتا تو وہ مشتعل ہو جاتا ہے, بندے قتل کر ڈالتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا. ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رسول کی عزت ماں بہن سے بھی زیادہ ہے. ہر مومن کو پتہ ہے اس بات کا. روز تو آپ یہ حدیثیں سنتے ہو, قرآن کی آیتیں سنتے ہو. تو
تو جب مشتعل ہوگا ایسی بات پر اور وہ یہ اقدام کر دے گا تو یہ حکم شریعت ہے کہ ایسے شخص سے قصاص نہیں لیا جائے گا. اگر واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے مارا صرف اس وجہ سے تو پھر قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ حضرت فاروق اعظم کے بھی فیصلے ہیں اور سرکار کے اپنے بھی فیصلے ہیں. شریعت کا حکم اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی کسی کو شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن یار لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ اب اللہ خیر کرے پاؤں کی مہندی ذرا تھوڑی خشک ہو گئی ہے جی. وہ کہتے تھے نا ہمارے پاؤں میں مہندی لگی ہے آنے جانے کے قابل نہیں ہیں جی. تو اب تو اتنے چندہ خور ہو آپ تو چاہو تو 10 مرتبہ آ سکتے ہو. ہم تو بالکل بھوکے فقیر ہیں لیکن سب سے زیادہ طلب یا مکہ مدینہ کی رہتی ہے اس کے بعد پاکستان کی رہتی ہے. ہر تیسرے مہینے آپ کے متھے لگ جاتے ہیں. آپ سارے جان سے جو پیسے لوٹتے ہو تو تم کیوں نہیں آتے؟ تو ایک ہی جواب دیتا ہے کہ ہمارے پاؤں میں مہندی لگی ہے ہم آنے کے قابل نہیں ہے. ہوں ذرا سکی نا تھوڑی جی مہندی آدھے نومبر چو آنا ہے. نومبر چو آنے واسطے پہلو فضا امبار کر دیتی. مولا مولوی رحمان نے بھی یہ کہا ہے, مولوی الیاس نے بھی کہا ہے, مولوی عرفان نے بھی کہا ہے. میں نے کہا انہوں نے اگر کہا ہے تو رب نے ان کو اپنے منہ نہیں دیے. یہ تیری چوتھی سے بات کرنی تھی. انہوں نے بات کرنی ہوتی تو ایڈے ایڈے منہ نہ دے وہ خود کرتے. مولا منیب الرحمان صاحب کا ویسے شکلن چھوٹا ہے لیکن وہ بات کر جاتے ہیں. رک رک کے کریں بات چھوڑتے کوئی نہیں. وہ ہمارے استاد ہیں بات کر جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تھوڑا ڈھیلی کرتے ہیں مگر کر جاتے ہیں. بڑے فہیم ہیں دانشور ہیں بات کر جاتے ہیں. لہذا کسی کے دل میں بھی یہ بات نہ لگاؤ. ہمارا میڈیا اپنا, ہمارا انٹرنیٹ پہ اپنا, ہمارے رسالے اپنے. ہم نے کوئی بات کہنی ہو تو تم ہمارے وکیل ہو اور وہ بھی خراتی دشمن ہمارے خراتی وکیل بنے ہوئے. انہوں نے کہا ہے. میں کہ کنہوں نے کہا ہے؟ وہ آپ کے منگیتر لگتے ہیں. انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا ہے تو وہ خود کہہ سکتے ہیں. تم چمچے بنے ہوئے درمیان میں. وہ خود کہیں گے جب کہنا ہوگا اور وہ خود کہیں گے تو یہی کہیں گے کیا کہ من شتم النبی, جس نے بھی گالی بکی حضور کو اس کی سزا یہ ہے قتل او صلب حیا ولم یستتب, مار دیا جائے, سولی چلا دیا جائے. اور بے ایمان توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول ہی